کہ کمزور ترین لوگ جن کی طرف اپوزیشن کے ساتھیوں نے بھی نشاندہی کی، ان کو کس طرح سے تحفظ دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل والے ہوں، چاہے وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال کرتے ہوں، چاہے وہ کسان جنہوں نے آگے ہل چلانا ہے، ٹیوب ویل چلانے ہیں، ٹریکٹر چلانا ہے، یا وہ لوگ جو مارکیٹوں کے اندر اپنا باعزت روزگار کمانے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک بھرپور مشاورت کی بیٹھک پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، جس کے اندر سارے وزرائے اعلیٰ، پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر اور قائم مقام وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وہاں پہ موجود تھے۔ وہاں پہ بیٹھک کا انتظام کیا گیا، جہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے، عسکری قیادت بھی موجود تھی، اور یہ طے کیا گیا کہ آپس میں ذمہ داریاں بانٹیں کہ حکومت نے تو وفاقی حکومت نے اپنے اخراجات کو دوبارہ ترتیب دے کے تقریباً 120 130 140 ارب روپے کا انتظام کر کے چند ہفتوں کے اندر عوام کو اس آئل شاک سے تحفظ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ وزیر خزانہ صاحب، میں، سردار اویس لغاری صاحب، ہم جنید انوار صاحب، آئی ٹی منسٹر شہزاد فاطمہ صاحبہ، ان ساروں کو ایک ایک صوبائی دارالخلافے میں بھیجا گیا، ان کے ساتھ ان کی ترجیحات کو طے کیا گیا۔ جب سب کو ایک پیج کے اوپر لا کے اس کا حجم اور اس کی نوعیت جو کرائسس کی ہمارے سامنے کھڑی ہے دیکھتے ہوئے جب سب کو آن بورڈ کر لیا گیا، تو وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ ساری قومی قیادت کو اکٹھا کر کے وہاں پہ عوام کے سامنے ان فیصلوں کو حتمی شکل دے کے اس کے بعد اس نیشنل جو پرائم منسٹرز سبسڈی ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کے ساتھ آپ اس پرائس ٹرانسمیشن کے فیصلے کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ اس کا جو حجم جو تھا وہ میں نے آپ سے اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا کہ تقریباً 50-60 ارب ہفتے کا پہنچ چکا تھا، اور اس کا زیادہ فائدہ صاحب حیثیت لوگ اٹھا رہے تھے، کیونکہ بلینکٹ سبسڈی میں جو جتنا تیل خریدے گا اس کو اتنا زیادہ ریاست کے جو یہ وسائل ہیں اس کے اوپر اس کا زیادہ اس کی ڈیمانڈ تھی۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ جب آپ ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ اپنی معیشت کو استحکام دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک جامع اور پائیدار ترقی کے سفر پہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ اس حجم کو سکیڑ کے آپ صرف کمزور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس حجم کو جو شاید مہینے کا 200-300 ارب پہنچ چکا تھا، صوبوں کے ساتھ مل کے اس کو اس کے 10ویں حصے پہ لا کے وہ موٹر سائیکل والا، وہ تندور والا، وہ دکان والا، جس کو جس قسم کے مرضی حالات ہو حکومت کو تحفظ دینا چاہیے، اس کی طرف اپنے سارے جو وسائل ہیں ان کا رخ کریں۔ تو یہ سارے کا سارا پروگرام وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے جب ترتیب دیا گیا، اس کے اندر میں شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، جنہوں نے اس سارے پروسیس کی خود نگرانی کی، وزیر اعظم صاحب کا جنہوں نے جس طرح فائنانس منسٹر سے نے بتایا پہلے دن سے ہماری رہنمائی کی، ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے۔ سارے وزرائے اعلیٰ، خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، مراد علی شاہ صاحب کا، سہیل آفریدی صاحب کا، سرفراز بگٹی صاحب کا، اور جو قائم مقام وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جج صاحب کا، پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر، ان کی مشاورت کے ساتھ، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جنہوں نے بھی بے پناہ بیٹھکوں کے اندر ہمیں اس کے اوپر رہنمائی بھی دی، پالیسی ایڈجسٹمنٹ یا جو بھی مشورے تھے وہ بھی دیے، جس کے مطابق ایک فائنل پروگرام کو ترتیب دیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ شاید بین الاقوامی منڈی کی جو قیمت ہے
اس کو ٹرانسفر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کا صوبوں کی مشاورت کے ساتھ پروگرام کو فوری طور پہ رول آؤٹ کیا جائے، جس کو آپ نے دیکھا کہ وزیر خزانہ صاحب اور میں نے جب رات کو بیٹھ کے جب قیمتوں کے بڑھاوے کو اناؤنس کیا، اس کے ساتھ ساتھ سبسڈی پروگرام کا بھی اناؤنس کیا، اس کے کیا خد و خال ہیں وہ فائنانس منسٹر صاحب بھی بتائیں گے، اس کا طریقہ کار کہ باعزت انداز کے اندر کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر، کسی پیٹرول پمپ پہ قطاریں لگے بغیر کس طرح سے آئی ٹی منسٹری نے ان کے گھروں کے اندر ان کے ای والیٹس کے ذریعے ان کو یہ پیسے مہیا کرنے کا باعزت انتظام کیا گیا، سارا ریکارڈ گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا صوبائی ایکسائز ڈپارٹمنٹوں کے ذریعے لیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور آج لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ پیسے ٹرانسفر بھی ہو چکے ہیں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی کے اندر روز لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ ٹرانزیکشنیں ہو رہی ہیں۔ تو اسپیکر صاحب، تو یہ بیک گراؤنڈ تھی، اور اس کے پیچھے کیونکہ میں اتنی صرف گزارش کروں گا، 90% ہمارا تیل اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے آتا تھا، تو ایز پیٹرولیم منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک اینڈ آن بہاف آف دی انٹائر گورنمنٹ سعودی حکومت، جس نے آؤٹ آف دا وے جا کے ہمیں اپنے یانبو پورٹ کے ذریعے انہوں نے بلا کسی ڈسرپشن کے پاکستان کو تیل مہیا کیا، اور آج بھی ہمارے پاس خام تیل کے جہاز ریگولر بنا کے اوپر یانبو پورٹ سے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ای گورنمنٹ نے جو اسٹریٹ آف ہارمز سے باہر فجیرہ کا پورٹ ہے، وہاں سے تیل کا انتظام پاکستان کے لیے کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ سلطنت آف عمان، ان کی آئل ٹریڈنگ کمپنی کے ذریعے آج بھی تیل کے جہاز ہمارے پاس پاکستان کے اندر یہ جو قحط کے ماحول کے اندر آج بھی تیل ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس کم از کم تکلیف صرف قیمت کی حد تک ہے، جس کو آپ نے مرم پٹی کرنے کی کوشش کی ہے، کم از کم اویلیبلٹی کی تکلیف نہیں آنے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مقامی جو آئل اور گیس کی کمپنی ہیں، جس طرح سے آپ کی گیس کی سپلائی سسپینڈ ہوئی، اس کے بعد 300-400 MMCFD کی مقامی گیس ان کمپنیوں کے ذریعے مل کے فوری طور پہ ہم نے بڑھا کے اپنی پائپ لائن کے اندر انجیکٹ کی، جس کی وجہ سے آج بھی لوگوں کو، عوام کو اپنے چولہے کے اندر کھانے کے وقت کے اوپر گیس آج بھی فراہم کی جا رہی ہے، حالانکہ قطر سے آج بھی کوئی ہمارے پاس گیس کا مولیکیول نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سر، گیس کی سسپینشن کے باوجود آج جو ایک کرائسس دنیا کے اندر تیل کے کرائسس سے بھی بڑا جس کی رخ اور جس کا ہجوم ہو چکا ہے، وہ کھاد کا کرائسس ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے فوڈ سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے گیس کی سپلائی کے باوجود بھی یہ ہدایت کی کہ کھاد کی فراہمی کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ رانا صاحب کھاد دا جہاں تسی زور لائے، میں وہ گل سنا رہے ہیں جی ہے تے اچھا چلو، اور رانا صاحب نے جی رانا صاحب سے جو انہوں نے کھاد کی آواز اٹھائی کہ جی ہمارے کسان بھائیوں کو ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر جو تکلیف ہے کہ آج کھاد کی بوری 3 گنا مہنگی ہو گئی ہے، 15,000 روپے کی ہو گئی ہے، یہ تکلیف نہیں آنی چاہیے، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا جس طرح مرضی جو مرضی ہو، آپ کی جو 10 کھاد کی فیکٹریاں پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو گیس کی فراہمی یقینی بنائیں اور ان سے یہ لکھوائیں کہ کھاد کی قیمت 4,500 روپے بوری سے زیادہ 1 روپے بھی نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر آج بھی کھاد پاکستان میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ سر میں
حکومت ایران کا بھی شکر گزار ہوں. جب سے یہ تنازع ہوا ہمارے 2 جہاز خام تیل کے وہ ہرمز کے اندر پھنسے ہوئے تھے. ایرانی حکومت نے سارے تحفظات اور سارے اپنے گلوں کو ایک طرف کر کے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس جنگ بندی کے اندر، جو سنسیئر ایفرٹ کی، اس کو دیکھتے ہوئے جو ایرانی حکومت نے ہمیں سیف پیسج دیتے ہوئے جو جہاز کراچی اور پالکی جو ہرمز کے اندر کئی دن پھنسا رہا اس کو باہر نکلنے کی اجازت دی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنید انوار صاحب نے جو PNSC کے لیے اور تیل کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جو سارے کا سارا PNSC کا بیڑا PSO کے لیے اور ریفائنریوں کے لیے دستیاب کیا، جس کی وجہ سے آج بھی پیٹرول پمپوں کے اندر ایندھن دستیاب ہے، ریفائنریاں پوری طرح سے چل رہی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. وزیر اعظم صاحب نے، اسپیکر صاحب، اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے کہ ہم نے خارجہ محاذ پہ کوششیں کر کے، فیلڈ مارشل صاحب نے کاوشیں کر کے، ہم نے متبادل اپنے ذرائع تو ارینج کر لی ہیں، پر اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ بھی کوئی ڈسٹربنس آتی ہے تو شذا فاطمہ صاحبہ کی ذمہ داری لگائی کہ نہ صرف یہ باعزت سبسڈی کا، ٹارگیٹڈ سبسڈی کا انتظام کیا جائے، پر خدا نہ خواستہ اگر راشننگ کی طرف جانا پڑے کہ سپلائی کے اندر کوئی ڈسٹرپشن آئے تو جو کام سری لنکا کی حکومت نے مہینوں کے اندر، جب 2022 میں ان کی ڈیفالٹ ہوئی تھی، ہفتوں میں کر کے پیٹرول پمپوں کو انیبل کیا، جو خدا نہ خواستہ اگر ہمیں اس طرف جانا پڑا تو جس کے لیے پوری طرح سے وہاں پہ اکوپڈ ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جی سر، آخر میں اب گزارش یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے آپ نے دستیابی کو تو یقینی بنا لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب سردار اویس لغاری صاحب، جنید انوار صاحب، اور اس کی ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ہم روزمرہ کی بنا کے اوپر 2 بجے دیکھ رہے ہیں، تو ہر کام جو ریاست پاکستان کے مفاد کے اندر ہوگا، اویلیبلٹی کے لیے، پرائس کے لحاظ سے، عوام کو کوشن کرنے کے لیے وہاں پہ ڈیلی بیسس کے اوپر کریں گے، تاکہ جو مناظر ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، سری لنکا کے اندر، فلپینز کے اندر یا باقی جو ممالک کے اندر نظر آ رہے ہیں وہاں پہ نظر نہ آئیں، اور جو کمزور طبقات ہیں ان کے لیے میں شکر گزار ہوں، صوبائی حکومتوں نے مل کے موٹر سائیکل والی جو ہماری جو ساری آبادی ہے ان کے لیے ایکسائز کا ریکارڈ لیتے ہوئے 100 روپے لیٹر 1 لیٹر روز کا 20 دن اگر ان کو اپنے روزگار کے لیے دفتر جانا پڑتا ہے، واپس آنا پڑتا ہے، 50 کلومیٹر اگر ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، تو تقریباً 20 کلومیٹر کے اوپر 100 روپے لیٹر کے حساب سے 2000 روپے 3 مہینے کے لیے باعزت انداز کے اندر یہ IT کی ٹیم کی مشاورت کے ساتھ، صوبائی ایکسائز ڈپارٹمنٹوں کی مدد کے ساتھ یہ پیسے ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. سر